بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية أنس رضي الله تعالى عنه والناس أجمعين. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بیت غم باعثوائے ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل برے، نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من، خندارو جبی روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نہ کہتے زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جانے چمن یا جانے من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے، تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروز خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوشترے، اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے، جہاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، مدینہ گئے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادۂ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادہ آزادہ مستانہ جانانہ مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبہ منظرے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جناب صدر لائق فخر قابل قدر اس علاقے کے روحانی لیڈر جمعیت علماء راجستھان کے نائب صدر قائد تھار ولی ابن ولی حضرت مولانا محمد حبیب اللہ صاحب القاسمی، اور آج کی اس خوبصورت بزم کی آن بان شان خصوصی مہمان حضرت مولانا محمد مفتی محمد صاحب سارودی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت سے اور قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی بہترین دل نشین بالیقین وہ پروگرام پیش کیا کہ دل اش اش کر اٹھے.
یہ ان کے اساتذہ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو بھی ہر طرح کی ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ دوستو خوبصورت مجلس ہے، حساس بساس چہرے نظر آ رہے ہیں، مشرق سے لے راجستھان میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، لیکن یہاں آ کر جو میں روحانیت محسوس کرتا ہوں، بغیر کسی تعلیہ اور تکلف کے کہتا ہوں کہ کم سے کم راجستھان میں کسی اور جگہ یہ روحانیت میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ میرے بات سے بچائے۔ تو بہت خوبصورت مجلس سجائی ہے آپ نے، تو چاہوں گا چند منٹوں میں جو ہے خوبصورت بات کروں، میں اسی کی بات کروں جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، آمینہ کا لال ہے، محبوب رب ذوالجلال ہے، جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو خیر البشر ہے، سید البشر ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بات کروں ان کی، جب وہ تشریف لائے تو غلاموں نے کہا کہ ہمارا آقا و مولا آ گیا، بے سہارا ہمارا ماوا و ملجا آ گیا، بے بسوں نے کہا ہمارا بھروسہ آ گیا، اور ضعیفوں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا ٹھکانہ آ گیا، بیواؤں نے کہا ہمارا بسیرا آ گیا، یتیموں نے کہا ہمارا آسرا آ گیا، اور عبد المطلب نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، حلیمہ نے کہا میرا راج دلارا آ گیا، اور آمینہ نے کہا میری آنکھوں کا تارا آ گیا۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ برکت کا پرتو و رحمت کا چھالا، وہ آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہیں، وہ آیا جس نے جہاں کو ہے سنبھالا، وہ حسن کی نزاکت و امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن وہ سب سے نرالا، وہ جمال معلا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق رب کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی سب گڑے جا رہے ہیں، وہ یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، وہ مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے وہ حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر وہ بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت کرو، اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، ان کی زندگی اپنا لو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور ایک پیغام یہ دیتا ہوں، اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، خدا کی قسم تمہیں بھی عزت مل جائے گی۔ قرآن ایسی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس نے بھی قرآن سے رشتہ جوڑا وہ محترم و مقدس بن گیا، مقدس دل پہ قرآن اترا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تو پہلے آسمانوں سے پوچھا، پھر دھرتی سے پوچھا، پھر پہاڑوں سے پوچھا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب نے انکار کر دیا۔ اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، اللہ کو تو قرآن اتارنا تھا، پھر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کون سی چیز تھی جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ ہو، وہ کون سی چیز تھی جس کی جو ہے وسعت دھرتی سے زیادہ ہو، وہ کون سی چیز تھی جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ ہو، وہ قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جس پر اللہ نے قرآن کو اتارا تو
जिस दिल पर कुरान आया वो दिल सारे आज़ा का सरदार बन गया, और जिस नबी पर कुरान आया वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। जो फरिश्ता कुरान लेकर आया वो फरिश्ता सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। जिस महीने में कुरान आया वो महीना रमजान सारे महीनों का सरदार बन गया। जिस रात में कुरान आया वो रात शब कदर सारी रातों की सरदार बन गई। अरे मौलवी साहब, ये शब बरात की इज्जत क्यों है? कहने दे मुझे कि अल्लाह ने शब बरात में जो है कुरान उतारने का फैसला किया, इसलिए ये भी मुकद्दस बन गई। तो ये तो बड़ी चीजें हैं, और छोटी चीजें दिखाऊं। वो कपड़ा, मामूली सा कपड़ा जो है, जब उसको हमने कुरान का जुज़दान बनाया तो उसको आंखों से लगाया जाता है। उसकी इज्जत क्यों बढ़ गई? कि उस कपड़े ने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया। लकड़ी को तो लोग चूल्हे में डालते हैं, दरवाजे बनाते हैं, हल बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं, लेकिन जिस लकड़ी की मैंने रहल बना दी उसको छीने से लगाया जाता है, उसको छुआ जाता है। क्यों? लकड़ी को इज्जत क्यों मिल गई? इसलिए कि इस लकड़ी ने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया। तो जिस कपड़े ने, जिस लकड़ी ने, जिस कत्ते ने, मामूली कत्ता, मामूली कागज, अगर वो रिश्ता, वो जिल्द जो है जिसके पैसे कुछ भी नहीं लगते, लेकिन वो जब कुरान की जिल्द बनकर कुरान का हिस्सा बन जाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अब तू बगैर वुजू के उसको हाथ नहीं लगा सकता। अरे इस कत्ते को इज्जत क्यों मिल गई? कि इसने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया है। आओ मुसलमानों, फैसला करें, अगर इज्जत चाहते हो तो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ो, अपनी बस्तियों में मकातिब को मजबूत करो और मदारिस और उलमा के हाथ मजबूत करो। और आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये सारा मजमा ये नियत लेकर जाए कि आज की जिंदगी से, आज की शाम से लेकर जिंदगी की शाम तक इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना शेख अब्दुल करीम वली नदवी शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा दारुल उलूम अरबिया इस्लामिया जोधपुर को दावत देता हूँ, आएँ और अपने मफीद नसाए से हाज़रीन को नवाजें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुरू इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। हमारी इस पुररौनक मजलिस के सदर जामिया हक़ानिया के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सारोदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम और अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुझे मुख्तसरन चंद बातें करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए कि हमें अपने असल मेहमान को सुनना है। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया और उनके प्रोग्रामों का माहसल जो था वो ये कि ईमान की दौलत, ईमान का सरमाया, ये हमारा असल सरमाया है, और इस सरमाए को ख़त्म करने के लिए बातिल जितने भी अज़ाइम लेके आएगा हम उनके अज़ाइम को मिट्टी में मिला देंगे। एक बच्चे ने यही शेर पढ़ा था। ईमान का मामला है ही ऐसा, हर चीज की लज्जत होती है, हर चीज के अंदर चाशनी होती है, हलावत होती है। किसी आदमी को ओहदे की और कुर्सी की लज्जत लग जाती है, लत लग जाती है, तो फिर आप देखिए अभी इंतखाब का, इलेक्शन का टाइम है, लोग कुर्सियों के लिए और ओहदों के लिए बेपनाह दौलत लुटाते हैं, इसलिए कि ओहदे की लत उसको लग गई है, ओहदे का नशा चढ़ा हुआ है, कुर्सी का। किसी को माल का नशा चढ़ा होता है, दौलत का नशा, तो उसको देखिए वो दिन रात माल और दौलत इकट्ठा करने में अपना सब कुछ लगाए हुए, न दिन का आराम देखता है, न रात की राहत देखता है, बस दौलत ही दौलत, उसके हुसूल के लिए वो सब कुछ अपना कुर्बान कर रहा है।
ایک ایمان والے کے لیے ایمان کے معاملے میں ایسا ہی ہے. ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت جب دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے. پھر وہ عہدہ قربان کر سکتا ہے، پھر وہ مال قربان کر سکتا ہے، پھر وہ ثروت قربان کر سکتا ہے، اور پھر کرسی اور سلطنت قربان کر سکتا ہے، اور اپنی جان اور اپنی اولاد تک کو قربان کر سکتا ہے، لیکن ایمان کی دولت سے دستبردار نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سیر اور تراجم کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے. بڑا عجیب اور ایمان افروز واقعہ ہے. خلافت راشدہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کو ان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا. رومیوں نے قید کر لیا، اور روم کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا کہ بھائی ان کا جو سردار ہے، اور سردار عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے، بڑے حسین و جمیل، بڑے وجیح و شکیل و خوبصورت آدمی تھے، اور باقی تابعین تھے، صحابہ کچھ تھے، لیکن ان میں سب سے نمایاں حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ بھائی تم بڑے حسین و جمیل، بڑے عقل مند اور دانشمند لگ رہے ہو. ہم تمہیں یہ پیشکش کرتے ہیں کہ جو مال اور دولت چاہیے وہ لے لو اور عیسائی بن جاؤ، اپنے ایمان کی دولت سے دستبردار ہو جاؤ. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا والوں سے یہ کہہ سکیں کہ اگر محمد عربی کے لائے ہوئے دین میں اور محمد عربی کے لائے ہوئے پیغام میں اگر کوئی اچھائی ہوتی تو اس جیسا حسین و جمیل اور عقل مند اور دانشمند آدمی وہ ایمان کی دولت نہیں چھوڑ سکتا. اس کا مطلب ان کے دین میں کچھ نہیں ہے. ان کے سامنے پیشکش کی گئی مال و دولت کی. بڑا ایمان افروز جواب دیا. کہا خدا کی قسم عرب و عجم کی دولت لا کر بھی میرے قدموں میں آپ ڈھیر کر دیں، میں محمد عربی کی غلامی سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہوں. بادشاہ نے پھر پیشکش کی، کہا کہ میں تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کرنے کے لیے تیار ہوں. تم دین اسلام کو چھوڑ دو، محمد کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے نکال دو. میں تمہیں اپنی بادشاہت میں کرسی میں پارٹنر بنانے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ اس جیسی ہزاروں کرسیاں دے دو، میں محمد عربی کی محبت کا جو چراغ میرے دل میں روشن ہے میں اس کو بجھا نہیں سکتا. ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان چھیننے کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے لالچ کے، طمع کے، عہدے کا لالچ دو، کرسی کا لالچ دو، منصب کا لالچ دو، اور وظیفے کا لالچ دو، دولت کا لالچ دو، مال کا لالچ دو. ہمیشہ پہلا حربہ یہی استعمال کیا جاتا ہے. اور جب ایمان والا اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر دوسرا حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کو مارو، ان کو کاٹو، ان کی موب لنچنگ کرو، جس طرح سے ان کو ستا سکتے ہو ستاؤ، ایمان کی دولت سے محروم کر دو. چنانچہ بادشاہ نے ان کے سامنے یہ کہا کہ بھائی اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں مار دیں گے. کہ جو چاہے کرنا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو چاہے کرنا کرو، میں ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ کو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی بڑے اچھے لگے تھے. وہ مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن دھمکا کر اسلام سے دستبردار کرنا چاہتا تھا. بادشاہ نے اپنے کارندوں سے کہا ان کو سولی پہ لٹکا دو. تیر اندازوں سے کہا ان کو تیر مارو. مارنا نہیں ہے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے نیچے سے، ان کے اوپر سے تیر مارو تاکہ یہ روب میں مبتلا ہو جائے، ڈر جائے اور ڈر کر اپنا ایمان چھوڑ دے. لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ایمان سے محروم ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا. ان کو سولی سے نیچے لایا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا ان کے ایک ایک ساتھی کو لایا جائے. دیگ چڑھائی گئی، اس کے اندر تیل گرم کیا
ایک ایک ساتھی کو دیکھ کے اندر ڈال تو کھولتا ہوا اندر تیل تھا، ایک ساتھی لایا گیا، اس کے اندر ڈالا گیا، اس کی ہڈیاں الگ، اس کے جسم کا رواں الگ، وہ کوئلے جیسا بن گیا، دوسرے کو لایا گیا، تیسرے کو لایا گیا کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو لے آؤ، ان کو لایا گیا کہ آپ ایمان چھوڑتے ہو یا نہیں، ورنہ آپ کا بھی حشر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھیوں کا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ جو چاہو کر لو، میں محمد عربی کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے نہیں نکال سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو پکڑ کر دیکھ کے پاس لایا گیا، لوگوں نے دیکھا اس کے کارندوں نے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اپنی جان دینا گوارا نہیں کر رہا ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ہم تو پہلے ہی تم سے کہہ رہے تھے، عہدہ دے رہے تھے، سلطنت دے رہے تھے، کرسی دے رہے تھے، مال و دولت کے ڈھیر جمع کر رہے تھے، اب آخری انجام تک پہنچنے والے ہو تو رو رہے ہو۔ بڑا ایمان افروز جواب دیا، ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرے ساتھی یہاں جلا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اب میری باری آئی ہے اور مجھے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ خدا کی قسم میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ جتنی یہ جانیں گئی ہے وہ تو گئی ہے، خدا کی قسم میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں، جتنے روئے ہیں، اتنی برابر میری روحی ہوتی، میری جان ہوتی، اور میں ایک ایک کر کے محمد عربی کی غلامی پر نچھاور کر دیتا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے اور محمد کی غلامی میں نچھاور کر رہا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے سامنے اور اس بادشاہ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، بادشاہ کہنے لگا چلو بڑے ہوشیار اور دانش مند لگ رہے ہو، اب ایسا کرو کہ میری پیشانی کو چوما دے دو، بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ مجھے اکیلے کو رہا ہونا گوارا نہیں ہے، میرے تمام قیدی ساتھیوں کو رہا کرو تو میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دے سکتا ہوں۔ یہ معاملہ کوئی زیادہ مہنگا نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا، بوسہ دینا کفر کی چیز نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی آگے بڑھے، بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ لیا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بات پوری کی۔ وہاں سے قافلہ چلا ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے، صحابہ کو، تابعین کو مسجد نبوی میں جمع کیا حضرت عمر ابن خطاب نے، اور کہا کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی ایمان کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں وہ قربانی دے کے آئے ہیں کہ عمر ابن خطاب کا حق بنتا ہے اور پورے ایمان والوں کا حق بنتا ہے کہ سب آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیں۔ خود عمر ابن خطاب آگے بڑھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، صحابہ و تابعین اس وقت موجود تھے، سب نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ یہ ہے قربانی کہ ایمان نہیں قربان کیا، اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اہل ایمان سے پورے ورلڈ لیول پر یا ہمارے ملک کے لیول پر جو دشمنی ہے، جو خاک و خون میں ایمان والوں کو تڑپایا جا رہا ہے، جو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو بھیڑ کسی ایمان والے کو، اسلامی شناخت والے کو، اسلامی پہچان والے کو، ٹوپی داڑھی والے کو دیکھتی ہے، اس پر ٹوٹ پڑتی ہے، اس کو جان تک کو قربان کر دیتی ہے، مار دیتی ہے اس کو، کیا وجہ ہے اس کی؟ یاد رکھو، معاملہ دولت کا نہیں ہے، دشمنی عہدے کی نہیں ہے، دشمنی سلطنت کی نہیں ہے، دشمنی حکومت کی نہیں ہے، دشمنی ثروت کی نہیں ہے، دشمنی مال کی نہیں ہے، ان سے ہم نے کچھ بھی نہیں چھینا ہے، اس ملک کے لیے تو ہم نے سب کچھ دیا ہے، قربانی پیش کی ہے جنگ آزادی کے لیے، جب لینے کا معاملہ آیا تو ہم بوریا نشیں واپس ہم نے اپنے مدرسے پکڑ لیے، اپنی مسجدیں، اپنے منبر و محراب پکڑ لیے، ہم نے ان سے مال نہیں چھینا ہے، دولت نہیں چھینی ہے، معاملہ ہے تو عقیدے کا، دشمنی ہے تو ایمان کی، دشمنی ہے تو محمد عربی کی محبت کا جو چراغ ہمارے سینوں میں روشن ہے اس کو گل کر دینے کی، اس کو بجھا دینے کی، اور ہم اہل ایمان نے یہ طے کر لیا ہے، جان دو تو دیں گے، مال دو تو مال قربان کر دیں گے، اپنی اہل و عیال کا مسئلہ آیا ان کو بھی قربان کر دیں گے، محمد عربی کی عشق و محبت اور الفت و محبت کا جو چراغ دل میں جل رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک وہ اسی طرح جلتا رہے گا، اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب حضرات یہ عزم و ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دشمن کو سنا دیں کہ
ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ محمد عربی کی محبت ملتی کہاں سے ہے؟ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ دشمن اچھی طریقے سے جانتا ہے، دشمن بہت دانا ہے، دانشمند ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایمان کے سوتے، ایمان کے یہ چشمے کہ آپ کے دل میں، آپ کے ان بچوں کے دل میں محمد عربی کی محبت کا یہ چراغ روشن ہے۔ حالانکہ ان کی نبوت کو تقریباً 1450 سال گزر گئے ہیں، یہ آپ کے نام اسلامی نام ہیں، یہ چھوٹے بچوں کے نام صحابہ تابعین کے نام پر ہیں، آپ کی بچیوں اور آپ کی بہنوں کے نام، کسی کا فاطمہ ہے، کسی کا عائشہ ہے، کسی کا زینب ہے، کسی کا کلثوم ہے۔ دشمن حیران ہے کہ یہ ایسی محبت کہاں سے لے کے آئے ہیں۔ دشمن نے اس کا پتہ لگایا، اس کو حقیقت کا پتہ لگا، اور اس کو پتہ ہے کہ ایمان کا جو چشمہ ہے وہ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ بوریا نشین علماء کرام ہیں۔ اس لیے دشمن کا سب سے پہلا وار مدارس پر ہوتا ہے، دشمن کا سب سے پہلا وار علماء کرام پر ہوتا ہے کہ علماء کرام سے ان کی عوام کو، ان کے لوگوں کو کاٹ دیا جائے، پھر ہر فتنے میں مبتلا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ طے کریں، نہ علماء سے کٹیں گے، نہ مدارس سے کٹیں گے، نہ مساجد سے کٹیں گے، نہ ممبر و محراب کے ان وارثین نبوت سے کٹیں گے۔ انشاءاللہ ایمان سے، عقیدے سے، مدارس سے، علماء سے، حفاظ کرام سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے قیامت کی صبح تک ہم محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ سب اس کا عزم و ارادہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد صاحب سارودی، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ حقانیہ کٹھور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کرسی پر تشریف لائیں۔ حاضرین، آپ کو سننے کے لیے